وہ 6x3 کی قبر ہے. مرتے ساتھ تمہارا حساب شروع ہے. جو تم نے کرتوتیں کی ہیں دنیا کے اندر سارا ایک ہی چیز کا حساب دینا ہے. جن لڑکیوں کے تم دل توڑتے اور بڑا فخر محسوس ہوتا ہے, کالج یونیورسٹی میں پڑھے ہیں, یہ جن لڑکیوں کے تم دل توڑتے تمہاری ماں بہنیں نہیں ہونی, تمہاری کبھی بیٹیاں نہیں ہونی, صحیح بات, یہ تمہاری گھر میں بہنیں نہیں موجود, تمہیں حساب دینا پڑے گا. بالکل ٹھیک. جو تم بڑا دل توڑ کے بڑا اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے رہو. 4 ہے میرے پاس, 4. صحیح. When your sister or when your daughter will be one of them, اس دن تمہاری عمر کے تم اس حصے میں پہنچے ہوگے, تم بے بس ہوگے. تمہیں پتہ نہیں, شاید یاد بھی نہ, تمہیں شاید یاد بھی نہ رہے کہ اللہ تمہیں کس گناہ کی سزا دے. سر میں نے تو دل جنہوں نے توڑے ہیں نا ان کو ذلیل ہی ہوتے دیکھا. میں کہتا ہوں عمر کے اس حصے میں ہوگے جب تمہیں سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوگی کس گناہ کی سزا مل رہی ہے مجھے. اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اپنے والدین سے حسن سلوک کرو. صحیح بات. یہ جو اخلاقیات ہے نا, جو ہمارے کردار, اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو, اپنے کردار میں فوکس کرو. تم چھوڑ دو یار, تم دین سے باغی ہو, دین سے باغی ہو چکے نا, اپنے ضمیر کو ذرا ہلا دو یار. اپنے بیسکس پہ ہی آ جاؤ بھائی, بیسکس پہ آ جاؤ یار, آگے اپنے کمپلیکیشن میں نہ پڑھو یار. جی ہاں. تم یہ دیکھو کہ یار تمہارے اندر کیا کیا ہے, میں کیا, اگر ان کا آج تمہیں حساب میں رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑ گیا تو کیا تم اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکتے ہو؟ صبح جب سے اٹھے اور شام تک کے تم حساب لگا لو گے, تمہاری روح کانپ جائے گی کہ یار میں کس ٹریک پہ چل رہا ہوں. اخلاقی طور پہ کمزور ترین لوگ ہیں, صحیح بات. اخلاقی گرے ترین لوگ ہیں, گرے ہوئے لوگ ہیں. جس معاشرے کے اندر بچوں کی غذا ہے دودھ, بچوں کی غذا ہے, بچے پیتے ہیں, بوڑھے پیتے ہیں, ایک بیسک نیسیسٹی ہے لائف کی نا دودھ, اس میں بھی ملاوٹ کرتے ہیں. جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب بیاہنے والی اونٹنیاں یوں ہی چھوڑ دی جائیں گی اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے اور جب سمندر آگ ہو جائیں گے اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی اور جب اس بچی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے سبب قتل کر دی گئی, اور جب اعمال کے دفتر کھولے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی اور جب بہشت قریب لائی جائے گی, تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. بس میں ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو پیچھے ہٹ جاتی ہیں اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتی ہیں, اور رات کی قسم جب وہ پھیلنے لگتی ہے, اور صبح کی قسم جب وہ نمودار ہوتی ہے, کہ بے شک یہ قرآن اس فرشتہ عالی مقام کا سنایا ہوا پیغام ہے جو صاحب قوت ہے, مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا ہے, سردار ہے, ساتھ ہی امانت دار ہے. اور مکے والو, تمہارے رفیق یعنی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں, اور بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا ہے, اور وہ غیب کی باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں, اور یہ کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے. پھر تم لوگ کدھر جا رہے ہو؟ یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے, یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ چلنا چاہے, اور تم لوگ کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ رب العالمین چاہے.